بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان کے دوسرے روزے کا فری آن لائن ماہ رمضان درس اسلامک ٹیچر آن لائن کے پلیٹ فارم سے دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں دوسرے روزے کے اعمال پیش کر دیتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ آپ نے ان اسم اعظم کا وظیفہ کرنا ہے۔ الف لام میم حامیم صاد۔ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ اسم اعظم ہیں، ان کا وظیفہ کرنا ہے۔ اہل اللہ کی زندگی کے مشاہدے میں یہ بات منقول ہے کہ ان الفاظ کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سورۃ اخلاص پڑھنے ہیں 101 مرتبہ۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ ہر خیر کو حاصل کرے گا اور دنیا و آخرت کے ہر شر سے محفوظ رہے گا، اور جو بھوک کی حالت میں پڑے گا سیر ہو جائے گا، اور جو پیاس کی حالت میں پڑے گا وہ سیراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے، 11 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ السمیع العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یہ پڑھنے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان 2 ناموں کو اپنی رحمت، شفقت، قدرت اور عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد ہی 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ عصر کی نماز کے بعد ہی پھر 3 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پھر وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورہ انفال کی آیت مبارکہ ہے، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تھے عصر کی نماز کے بعد کے اعمال۔ ان دعاؤں کو، ان آیت مبارکہ کو، ان اسم اعظم جو آپ کو بتائے ہیں ان کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ نہایت گڑ گڑا کر توجہ اور دھیان کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک احب الیک الذی اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت واذا استرحمت به رحمت وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ اس طرح نماز تراویح کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز تراویح کے بعد 11 مرتبہ پھر رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اہل اللہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے نیک صالح اولاد مانگنے والے کو
اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں، اس لیے خوب توجہ و دھیان سے مانگیے۔ رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ یا ربی، یا رحمن، یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوبارہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، یا ربی، یا رحمن، یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ رات سوتے وقت یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے، اور میرے دل میں، میرے پورے بدن میں نور پیدا ہو رہا ہے، اور میں اس میں نہا رہا ہوں، اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اب آپ کی خدمت میں فضائل رمضان کی 1-2 احادیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، وہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزہ اور اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ، سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں، مگر روزہ کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں کمی کوتاہیاں ہوگی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ماہ رمضان کی تمام برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔